بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، آج کے ہمارے سبق کی عبارت ہے فصل فی تنازع الایدی۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان مسائل کو سمجھتے ہیں۔ واللابس احق من آخذ الکم والراکب من آخذ اللجام ومن فی السرج من ردیفه وذو حملها ممن علق کوزه منها، أي صاحب اليد في هذه الصور هو الأول، وجالس البساط والمتعلق به سواء كمن معه ثوب وطرفه مع آخر. والقول لصبي يعبر فيه أنا حر، وإن قال أنا عبد فلان قضي لمن معه كمن لا يعبر. المراد بالتعبير أن يتكلم ويعقل ما يقول، فإن كان معبرا ويقول أنا حر فالقول قوله لأنه في يد نفسه، ولو قال أنا عبد زيد وهو في يد عمرو كان عبدا لعمرو، لأنه لما أقر أنه عبد أقر أنه ليس في يد نفسه فيكون عبدا لصاحب اليد، وإن لم يكن معبرا لا يكون في يد نفسه فيكون عبدا لصاحب اليد. أقول اليد على الإنسان ليس دليلا ظاهرا على الملك، فإن من رأى إنسانا في يد آخر يتصرف فيه تصرف الملاك لا يجوز أن يشهد أنه ملكه، فإن الأصل في الإنسان الحرية، فكون الصبي الذي لا يعبر عبدا لصاحب اليد مشكل. والحائط لمن جذوعه عليه أو متصل ببنائه اتصال تربيع. اتصال التربيع اتصال جدار بجدار بحيث تتداخل لبنات هذا الجدار في لبنات ذلك، وإنما سمي اتصال التربيع لأنهما إنما يبنيان ليحيطا مع جدارين آخرين بمكان مربع لا لمن له عليه هرادي. المراد بالهرادي الخشبات التي توضع على الجذوع، بل هو بين الجارين لو تنازعا، أي إذا كان لأحدهما عليه هرادي ولا شيء للآخر عليه فهو بينهما. وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتها بناء على أن لا ترجيح بكثرة العلة. أرض ادعى رجل أنها في يده وآخر كذلك وبرهن قضي بيدهما، فإن برهن أحدهما أو كان لبن فيها أو بنى أو حفر قضي بيده، فإن الاستعمال دلیل الملک. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس فصل کے تحت مصنف رحمہ اللہ نے ان مسائل کو جمع کیا ہے، ذکر کیا ہے جن مسائل کے اندر فریقین میں سے کسی کے پاس بھی بینہ نہیں ہوتی، گواہی نہیں ہوتی، اور ان سے قسم بھی نہیں لی جا سکتی۔ چونکہ عام طور پر قاعدہ اور اصول یہی ہے کہ جب بھی دو فریق کسی چیز کی بابت اختلاف کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو مدعی ہوتا ہے اس سے بینہ لے لی جاتی ہے، اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے اگر مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو اس سے قسم لے لی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ان امور کے اندر قسم بھی نہیں لی جا سکتی اور بینہ بھی کسی ایک کے پاس نہیں ہے، تو پھر ہم قرائن اور شواہد کو دیکھیں گے، اس سے قیاس کرتے ہوئے ہم کسی ایک فریق کے لیے فیصلہ کر دیں گے۔ اس فصل کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے جو مسائل ذکر کیے ہیں وہ 4 اصولوں کے تحت آتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب بینہ نہ ہو اور قسم بھی نہ لی جا سکتی ہو تو اس صورت کے اندر آثار اور قرائن کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ چیز فلاں شخص کی ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ الید دلیل الملک الا علی الانسان، قبضہ سوائے انسان کے ہر چیز کی ملکیت پر دلالت کرتا ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا اصول ہے وہ یہ ہے کہ الترجیح بقوت الدلیل لا بکثرتہ، دلیل کی قوت کو دیکھتے ہوئے ترجیح دی جاتی ہے، دلائل کی کثرت کو دیکھتے ہوئے ترجیح نہیں دی جاتی۔ اور چوتھا جو اصول ہے وہ ہے الاستعمال دلیل الملکی، چیز کا استعمال کرنا اس کے مالک ہونے کی نشانی ہے، ملکیت پر دلالت کرتا ہے۔ ان اصولوں کے تحت جو مسائل ہیں ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اصول بھی واضح ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو مسائل ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں واللابس احق من آخذ الکم، ایک قمیص ہے، ایک شخص نے پہنی ہوئی ہے اور دوسرا اس قمیص کی آستین پکڑے ہوئے ہے اور دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میری قمیص ہے۔
فرماتے ہیں پہننے والا وہ زیادہ حقدار ہے آستین کو پکڑنے والے سے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس کے پاس بینہ نہیں ہے۔ اگر دونوں بینہ لے آتے ہیں تو ہم پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ملک مطلق کے اندر اگر دو بینہ قائم ہو جاتی ہیں تو خارج کی جو غیر قابض ہے اس کی بینہ کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی آخذ الکم کو ترجیح دی جائے گی اگر دونوں کے پاس بینہ ہو۔ بہرحال یہ وہ مسائل ہیں جن کے اندر بینہ گواہی نہیں ہے۔ والراکب من آخذ اللجام، اور ایسے ہی ایک سواری ہے، ایک شخص اس پر سوار ہے اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور دونوں دعوے دار ہیں کہ یہ سواری میری ہے، تو سوار ہونے والا وہ زیادہ حقدار ہے۔ ومن فی السرج من ردیفہ، ایسے ہی ایک شخص زین پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو جو زین پر بیٹھا ہوا ہے وہ زیادہ حقدار ہے بنسبت اس شخص کے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ وذو حملها ممن علق کوزہ منہا، ایک جانور ہے اس پر ایک شخص نے اپنا بوجھ لادا ہوا ہے، اپنا سامان لادا ہوا ہے، اور دوسرے نے اپنا لوٹا وغیرہ اس کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، تو سامان جس کا لادا گیا ہے یا جس نے اپنا سامان اس پر لادا ہوا ہے وہ زیادہ حقدار ہے، اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ای صاحب الید فی هذه الصور هو الاول، فرماتے ہیں ان ساری صورتوں کے اندر، چاروں صورتوں کے اندر جو قبضے والا ہے یعنی پہلا شخص وہ حقدار ہے، اس کو یہ چیز دی جائے گی، اس لیے کہ قبضہ اس بات پر دلالت کرتا ہے یا یہ ایسا قرینہ ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مالک یہی شخص ہے جس کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد دو مسئلے ذکر کیے ہیں جن کے اندر کسی شخص کا قبضہ ثابت نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر اس کو ترجیح دی جا سکے۔ فرماتے ہیں وجالس البساط والمتعلق به سواء، ایک بچھونا ہے، ایک شخص اس پر بیٹھا ہوا اور دوسرے نے اس کو پکڑا ہوا ہے کنارے سے، تو یہ دونوں برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ جو بچھونے پر بیٹھا ہوا ہے اس کو ترجیح حاصل ہے اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹھنا یہ قبضے کی نشانی نہیں ہے، قبضے پر دلالت نہیں کرتا، تو اس لیے دونوں افراد اس میں برابر ہیں، تو دونوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ کمن معه ثوب وطرفه مع آخر، یہ ایسی ہے کہ ایک کپڑا ہے اور دو شخص اس کو پکڑے ہوئے ہیں، ایک شخص کے پاس ایک کپڑا اور دوسرے نے بھی اس کی ایک کناری کو پکڑا ہوا ہے، تو دونوں برابر ہیں، دونوں میں اس کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا۔ آخری جو دو صورتیں ہیں ان کے اندر کوئی ایسا امر نہیں جس کو ہم مرجح قرار دیتے ہوئے ہم کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر سکیں، تو اس لیے دونوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے اس کی تین صورتیں قائم ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جو اظہار ما فی الضمیر کر سکتا ہے، جو بولتا ہے اس کو سمجھتا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں آزاد ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کے قبضے میں غلام ہے اور وہ اظہار ما فی الضمیر کر سکتا ہے اور سمجھتا ہے جو بولتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کا یعنی جس کے قبضے میں ہوں اس کا غلام نہیں ہوں بلکہ عمرو کا زید کا میں غلام ہوں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جو اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتا، اپنی بات کو نہیں سمجھا سکتا، جو کہتا ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے، تو ایسا بچہ یہ جس کے قبضے میں ہے اسی کے پاس ہوگا یا کسی اور کو دیا جائے گا۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، عبارت پڑھ کے ان تینوں صورتوں کو سمجھتے ہیں۔ والقول لصبی یعبر فی انا حر، اور بچے کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اس صورت میں جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ یہ وہ بچہ ہے جو اظہار ما فی الضمیر کر سکتا ہے اور اپنے کہے کو سمجھتا بھی ہے، تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میں تو آزاد ہوں، تو اس صورت کے اندر اگر یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے بچے کے غلام ہونے کا اس کے پاس بیچنا نہیں ہے، تو بچے سے قسم لے لی جائے گی اور اس کی قسم کے ساتھ اس کو آزاد شمار کیا جائے گا، آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ، یہ دوسرا مسئلہ ہے، اگر بچہ کہتا ہے انا عبد فلان، میں فلاں شخص کا غلام ہوں، یعنی یہ بچہ زید کے قبضے میں ہے اور بچے کا کہنا یہ ہے کہ میں عمرو کا غلام ہوں، تو بچے کی اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ یہ عمرو کا غلام ہے، بلکہ جس کے قبضے میں ہے اسی کے حوالے کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے آگے انشاءاللہ عبارت کے اندر ہی اس کو بیان کرتے ہیں۔ کمن لا یعبر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ بچہ جو اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتا، جس کے قبضے میں ہے اسی کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ اسی کے پاس ہوگا۔ المراد بالتعبیر ان یتکلم، یہ جو یعبر کے کلمات استعمال ہوئے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بچہ بول سکتا ہو، ویعقل ما یقول، اور جو کہتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ فإن كان معبرا، تو اگر بچہ معبر ہے، ویقول، اور وہ کہتا ہے، یہ پہلی صورت ہے، انا حر، میں آزاد ہوں، فالقول قولہ، تو بچے کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، اس کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ اس صورت میں
جب مدعی کے پاس بینہ نہ ہو. لأنه فی ید نفسی، اس لیے کہ بچے کا اپنی ذات پر اختیار ہے، اپنی ذات پر قبضہ ہے، تو وہ اپنی ذات سے دفاع کر رہا ہے، دوسرے کے قبضے کو ٹھکرا رہا ہے، اس کو اپنے سے دور کر رہا ہے. وَلَوْ قَالَ، یہ دوسری صورت ہے، اگر وہ بچہ کہتا ہے انا عبد زید، میں زید کا غلام ہوں، وہو فی ید عمر، حالانکہ وہ اس وقت عمر کے قبضے میں ہے، کان عبدا لعمر، تو یہ عمر کا ہی غلام شمار کیا جائے گا، زید کا غلام نہیں بنے گا. وجہ کیا ہے؟ لأنه لما اقر، اس لیے کہ جب اس نے یہ اقرار کر لیا، انه عبد، کہ وہ غلام ہے، یعنی بچے نے یہ تو بات مان لی یا اس بات کا اقرار تو کر لیا کہ میں غلام ہوں. اب زید کا ہے یا عمر کا ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن اس نے اپنے غلام ہونے کا اقرار کر لیا، تو یہ گویا انه لیس فی ید نفسہ، اس نے یہ اقرار کیا کہ میری ذات پر میرا اختیار نہیں ہے، میرا قبضہ نہیں ہے. تو یہ اس نے جب اقرار کر لیا تو اب دو احتمال ہیں، یہ زید کا غلام ہے یا عمر کا غلام ہے. تو قبضہ اور قرینہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ جس کے قبضے میں ہے اسی کا غلام ہے. فیکون عبدا لصاحب الید، تو یہ قبضے والے کا ہی غلام شمار کیا جائے گا. تیسری صورت وَإِن لَّمْ يَكُن مُعَبِّرًا، اگر وہ بچہ اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتا، جو کہتا ہے اس کو نہیں سمجھتا، لا يكون فی ید نفسہ، تو یہ بچہ بھی اپنے آپ پر خود قابض نہیں ہے، اپنے آپ پر اس کو اختیار حاصل نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے جب اس کو اپنے آپ پر اختیار حاصل نہیں، فَيَكُونُ عَبْدًا لِصَاحِبِ الْيَدِ، یہ قابض کا ہی غلام ہے، اسی کا غلام شمار کیا جائے گا. شارح رحمہ اللہ نے اس صورت پر اعتراض کیا ہے. وہ اعتراض اس اصول پر مبنی ہے کہ الید دلیل الملک الا علی الانسان، انسان کے علاوہ بقیہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر قبضہ ہونا وہ انسان کی ملکیت کی علامت اور قرینہ شمار کیا جاتا ہے، البتہ انسان کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. اس اصول کو ہم پہلے بھی کتاب الشہادہ کے اندر ما تجوز فیہ الشہادۃ بالقرائن اس باب کے تحت پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرائن کو دیکھ کر کسی چیز کی گواہی دینا، اس میں یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے. بہرحال یہاں پر جو شارح کا اعتراض اس کو دیکھتے ہیں. اقول، میں کہتا ہوں، الید علی الانسان لیس دلیلا ظاہرا علی الملک، انسان پر قبضہ ہونا یہ اس بات کی ظاہری دلیل یا ظاہر دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کا مالک بھی ہے. فإن من رأى انسانا فی ید آخر، اس لیے کہ اگر کسی نے کسی اور کے قبضے میں کسی انسان کو دیکھا، یتصرف فیہ تصرف الملاکی، وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے جیسے آقا اپنے غلام سے معاملہ کرتا ہے، لا يجوز ان يشهد انه ملکہ، تو وہ اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا کہ یہ اس کا غلام ہے، یعنی ما لا تجوز فیہ الشہادۃ بالقرائن کے اندر یہ داخل ہو جائے گا. فإن الأصل في الإنسان الحرية، اس لیے کہ انسان اپنے اصل کے اعتبار سے تو آزاد ہے. فكون الصبي الذي لا يعبر عبدا لصاحب اليد مشکل، اس لیے جو بچہ اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتا اس کو کسی قبضے والے کا جس کے قبضے میں بچہ ہے غلام قرار دینا، اس میں اشکالات ہیں، یہ مشکل امر ہے. شارح رحمہ اللہ کے اس اعتراض کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، صاحب فتح القدیر وغیرہ نے بھی جواب دیا ہے، لیکن پھر بھی جو اشکال ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، یہ جو اعتراض ہے یہ مکمل طور پر حل نہیں ہوتا. آگے چلتے ہیں. والحائط لمن جذوعه علیہ، ایک دیوار ہے اس کے بارے میں دو شخصوں کا اختلاف ہو گیا، ایک کا دعویٰ ہے میری ہے اور دوسری کا دعویٰ ہے میری ہے. اب اس صورت کے اندر ایک شخص ان میں سے ایسا ہے جس کے شہتیر وہ اس دیوار پر ہے، تو شہتیر کا دیوار پر ہونا یہ اس کے قبضے کی علامت ہے، اور اس کو قبضے کی علامت سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ دیوار اسی کی ہے. اور ایسے ہی او متصل ببنائہ اتصال تربیع، ایک دیوار کے بارے میں اختلاف ہو گیا، دو شخص اس کا دعویٰ کر رہے ہیں. اب وہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی دیوار اس دیوار کے ساتھ ایسے ملی ہوئی ہے جیسے تربیعی اتصال ہوتا ہے. تربیعی اتصال کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے دو دیواریں آپس میں ملی ہوئی ہیں کہ اگر ایسے ہی اسی صورت کی دو اور دیواریں ملائی جائیں تو چوکور ایک صورت قائم ہو جائے گی، یعنی ایک مربع شکل بن جائے گی، جس کی صورت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے کہ آپ دیکھیں کہ دو دیواریں ہیں اور دونوں دیواروں کی اینٹیں آپس میں یوں ملی ہوئی ہیں کہ ایک دیوار کی کچھ اینٹیں دوسری دیوار کے ساتھ اور دوسری کی کچھ اینٹیں پہلی دیوار کے ساتھ، تو یوں یہ دو دیواریں ہو گئی. ایسے ہی دو دیواریں اور جوڑی جائیں اس کے ساتھ
تو یہ تربیعی شکل قائم ہو جاتی ہے، مربع شکل قائم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو اتصال تربیع کہتے ہیں۔ آگے اشارے رحمہ اللہ نے خود بھی اس کی وضاحت کی ہوئی ہے۔ اتصال التربیعی، اتصال تربیع کس کو کہتے ہیں؟ اتصال جدار بجدار، ایک دیوار کا دوسرے دیوار کے ساتھ مل جانا، جڑ جانا، بحیث اس اعتبار سے تتداخل لبنات هذا الجدار فی لبنات ذلك، کہ ایک دیوار کی اینٹیں دوسری دیوار کے اینٹوں میں داخل ہو جائیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، جس کی تصویر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ دونوں طرف کی دیوار کی جو اینٹیں ہیں ان کو آپس میں ملا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ اتصال التربیعی، اس کو اتصال تربیع اس لیے کہا گیا ہے لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا يَبْنِيَانِ لِيُحِيطَ مَعَ جِدَارَيْنِ آخِرَيْنِ بِمَكَانٍ مُرَبَّعٍ، اس لیے کہ ان دونوں کو بنایا جاتا ہے تاکہ ان دونوں کے ساتھ دو اور دیواروں کا اس جیسی جوڑی جائیں، احاطہ کیا جائے کہ جس سے چکور مکان بن جائے، مربع مکان بن جائے۔ تو یہ تو دو صورتیں تھیں کہ دیوار پر کسی کے شاطر ہیں تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، قبضہ اس کی ملک پر دلالت کرے گا، یا پھر دیوار جو ہے اس کے ساتھ ایسے ملی ہوئی ہے جیسے اتصال تربیع ہوتا ہے تو پھر بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں لا لمن علیہ حرادی، لا لمن علیہ حرادی، ہاں البتہ اگر اس دیوار پر کسی کی کڑیاں ہیں تو اس صورت کے اندر اس شخص کے قبضے کی علامت یہ شمار نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ المراد بالحرادی، حرادی سے مرادی ہے الخشبات التي توضع على الجذوع، ایسی لکڑیاں، ایسی کڑیاں جو شہتیر کے درمیان میں رکھی جاتی ہیں، تو اگر وہ کسی دیوار پر موجود ہیں تو یہ اس کے قبضے پر دلالت نہیں کرے گی اور اس کے حق میں اس کی وجہ سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ حرادی، یہ ہا کے ساتھ حرادی بھی پڑھا جاتا ہے، یہ چھوٹی لکڑیاں، بانس یا چٹائیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں جن کو آپ کڑیاں بھی کہتے ہیں، جن کو آپ کڑیاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو شہتیروں کے درمیان میں رکھا جاتا ہے، پھر اس پر مٹی کو برابر کیا جاتا ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے تاکہ مٹی اس کے اوپر قائم رہے اور جم جائے۔ فرماتے ہیں بل ہوا بین الجارین لو تنازع، تو جس دیوار پر حرادی ہو یعنی کڑیاں ہوں تو وہ چونکہ قبضے کی علامت نہیں ہے اور کسی ایک فریق کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اگر ایسی دیوار کے بارے میں تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو دونوں کے درمیان برابر تقسیم کر دی جائے گی۔ ای اذا کان لأحد ما علیہ حرادی، کسی ایک کی اس پر حرادی یعنی کڑیاں ہیں اور دوسرے کا ولا شیء للآخر علیہ، کچھ بھی اس پر نہیں ہے، فہو بینہما، تو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے اس میں تیسرا اصول لاگو ہوگا، وہ تیسرا اصول یہ ہے کہ ترجیح بقوت الدلیل لا بالکثرت، کہ ہمیشہ ترجیح وہ دلیل کی قوت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، نہ یہ کہ دلائل کی کثرت کی وجہ سے کسی معاملے میں ترجیح قائم کی جائے گی۔ وَذُو بَيْتٍ مِّن دَارٍ كَذِي بُيُوتٍ مِّنْهَا، ایک دار ہے، اس کے اندر ایک شخص کا ایک گھر ہے اور دوسرے شخص کے اس کے اندر بہت سارے گھر ہیں، یا آپ اس کو یوں لے لیں کہ ایک گھر ہے، اس کے اندر ایک کمرہ ایک شخص کا اور بقیہ جو کمرے ہیں یا 2 4 5 6 وہ دوسرے شخص کے ہیں، تو اگر باہر صحن میں اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ دونوں کے درمیان میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ وَذُو بَيْتٍ مِّن دَارٍ، ایک شخص کا دار کے اندر ایک گھر ہے، كَذِي بُيُوتٍ مِّنْهَا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے شخص کے بہت سارے گھر ہوں، بہت سارے اس کے اندر بیوت ہوں، فی حق صحتها، اس کے صحن کے اعتبار سے، یعنی صحن کے اعتبار سے ایک گھر یا زیادہ گھر کا مالک ہونا یہ سب برابر ہیں۔ بناء علی اللہ ترجیح بکثرت العلہ، وجہ یہ ہے کہ علت کی کثرت کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جاتی بلکہ علت کی مضبوطی اور قوت کی بنیاد پر ترجیح دی جاتی ہے۔ صحن کے استحقاق کی جو علت ہے وہ گھر ہے، اور گھر دونوں کے پاس ہے، چاہے ایک ہے یا ایک سے زائد ہیں، علت موجود ہے تو اس علت کی بنیاد پر دونوں کے درمیان اس کو برابر تقسیم کیا جائے گا، دونوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ اگلا مسئلہ ہے ارض ادعى رجل انها في يده واخر كذلك، دو شخصوں نے ایک زمین کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے قبضے میں ہے، یعنی زید کہہ رہا ہے کہ یہ میرے قبضے میں ہے اور عمرو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ وبرہنا، اور دونوں نے اس پر بینہ بھی قائم کر دی، گواہ بھی قائم کر دیے۔
قضی بیدہما دونوں کے قبضے کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ دونوں کے قبضے کے اندر یہ زمین موجود ہے. فَإِن بَرْهَنَ أَحَدُهُمْ اگر دو میں سے ایک جو ہے وہ بینہ قائم کر دیتا ہے، أَوْ كَانَ لَبِنٌ فِيهَا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی اس کے اندر اینٹیں ہیں، أَوْ بَنَا یا پھر اس نے وہاں عمارت بنائی ہوئی ہے، أَوْ حَفَرَ یا کنواں کھودا ہوا ہے، قضی بیدہ تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. اس لیے کہ استعمال کرنا کسی چیز کا یہ اس کی ملکیت کی علامت ہے. تو ان چیزوں کے اندر تو یہ جو امور ہے اس کے اندر اینٹیں اس نے اپنی لگائی ہوئی ہیں یا اس نے عمارت بنائی ہوئی ہے یا کنواں کھودا ہوا ہے، تو یہ استعمال اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ اس زمین کا مالک ہے. قضی بیدہ اس کے قبضے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. وجہ فإن الاستعمال دلیل الملکی چیز کا استعمال کرنا یہ اس کی ملکیت کی دلیل ہے، نشانی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے فصل فی تنازع الایدی کے مسائل پڑھے ہیں. 4 اصولوں کے تحت ہم نے ان مسائل کو حل کیا ہے. پہلا اصول اس کے اندر یہ تھا قرائن اور شواہد یا قبضہ جس کا ہوگا اسی کے حق میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ انسان کے علاوہ بقیہ جو چیزیں ہیں ان کا قبضہ ملکیت کی نشانی ہے. اور تیسرا یہ کہ دلیل کی قوت کو دیکھ کر ترجیح قائم کی جاتی ہے، دلائل کی کثرت کو دیکھ کر ترجیح نہیں قائم کی جاتی. اور چوتھا یہ کہ کسی چیز کا استعمال کرنا یہ ملکیت کی نشانی ہے، دلیل ہے. تو ہمارا سبق مکمل ہوا. بقیہ مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سبق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.